ایک اور آپ کی کتاب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو ناولٹ ہے روپ بہروپ، جی جس پہ سلیم الرحمان صاحب نے بہت خوبصورت اس کا ایک ابتدائیہ بھی لکھا ہے. اس میں میں چاہوں گا آپ تھوڑی سی اس پہ بات کریں. مجھے جو خاص طور پہ دو پہلو اس میں بہت دلچسپ لگے. ایک تو جس طرح سے آپ کا ایک لیول پہ کئی کتابوں میں ایک سریلزم اور میتھولوجیکل تھیمز اور ہسٹوریکل لٹریری تھیمز کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، وہاں یہ کرتے ہوئے، اور وہ ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح بہت کامیابی سے کرتے ہوئے، ایک آلموسٹ بروٹل ریئلزم کی طرف وہ کتاب جاتی ہے. یہ میری اصطلاح ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن وہ مجھے لگا کہ بہت مؤثر بھی تھی اور بہت اہم ہے آج کل کے پیرائے میں جہاں پہ اتنی انٹالرنس ہے. سو میں چاہوں گا کہ وہ کتاب، اس میں مجھے آلموسٹ غصہ نظر آیا، فرسٹریشن نظر آئی، جو آپ کی نارمل ٹون نہیں ہے. آپ سیٹائر کرتے ہیں، آپ رومانس لکھتے ہیں، وہاں پہ مجھے لگا کہ جیسے ایک آدمی کہتا ہے نا کہ اب بس ہو گئی ہے. کیا میرا تاثر درست ہے؟ وہ کس کیفیت میں لکھی گئی کتاب روپ بہروپ، کس کیفیت میں، یا کیا آپ کا محرک آدمی؟ میں یہاں کچھ کہنا نہیں چاہتا. میں اب بھی غصے میں ہوں. جس ملک میں آئین جو ہے اگر کہتا ہے کہ 120 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو نہیں ہوتے، تو وہاں آپ غصے میں ہی ہوں گے. باقی میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے ڈیگو ڈالے سے بہت ڈر لگتا ہے. اس عمر میں خاص طور پہ میں شہید نہیں ہونا چاہتا. ایک میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ کو عام لوگ بھی بہت پڑھتے ہیں، خاص لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے ناولوں کے کچھ انگریزی تراجم بھی ہوئے ہیں. جی. اور خاص طور پر آپ کا جو ایک بہت ہی کمال کا ناول ہے، بلکہ اردو ناولوں میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل بہاؤ، جس نے اردو ناول کی تاریخ کو بدل دیا. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، اس کے بعد آپ کنٹینیو بہاؤ کے حوالے سے. پچھلے دنوں 2-3 جو انجینئرز ہیں جن کا لٹریچر سے کوئی تعلق نہیں، تو انہوں نے بڑے تفصیلی مضامین لکھے بہاؤ کی جو کلائمیٹک چینج ہے، جس طرح دریائے سرسوتی جو ہے خشک ہوتا ہے اس کے اوپر، اور بڑی تفصیل سے. تو انہوں نے، ان میں سے ایک نے مجھے ٹیلی فون بھی کیا کہ تب کلائمیٹک چینج کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، تو آپ نے کیسے محسوس کر لی؟ تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ ایکچولی جو رائٹر ہے اگر تھوڑا بہت کریٹو بھی ہے، اس کی ایک ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہوتی، وہ بھانپ جاتا ہے کہ یہ ہونا ہے. اور اس کے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ بھانپ جاتا ہے اور اس کو لوگوں کو بھی خبر کرنی ہے کہ یہ ہونے کو ہے. کہ وہ ڈومس ڈے جو ہے، جس طرح وہ ایک گریک سیئنگ ہے کہ دوز whom gods wish to destroy make them mad first. جن قوموں کو خدا جو ہیں ان کے اپنے گریک جو ہیں وہ ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں، پہلے ان کو پاگل کر دیتے. آئی فیل کہ اس وقت ہم پاگل ہو چکے ہیں. اب دیکھیے نا کہ سیالکوٹ میں جو ہوا تھا کہ 200 لوگ ایک بندے کے پیچھے طیش میں آ کے غضب اس کو لنچ کر رہے ہیں. وہ ایک آدھ آدمی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فنیٹک ہے، لیکن جب 200 آدمی ہوں گے تو دیور میڈ بھی. تو ہم من حیث القوم اوور آل وہ جو سینٹی کی لکیر جو ہے وہ کراس کر چکے ہیں. اب کیا ہم وہاں سے واپس آ سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں ہمیشہ، میرا بڑا ایک فیوریٹ شعر تھا، بابا ظہیر کاشمیری میرا بڑے فیوریٹ ہے، میں پڑھتا تھا اینڈ آئی بلیوڈ ان دیٹ. انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ نہیں، ہمارے بعد بھی